اب آپ مجھے بتاؤ، میں ایک حدیث سناتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھیک مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے؟ وہ ایک برتن اٹھا کے لے آئے. نبی نے اس برتن کو نیلام کیا. کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. آپ نے فرمایا 2 میں کون خریدے گا؟ اس سے زیادہ میں کون؟ ایک نے 2 درہم لگائے، نیلام کر کے 2 درہم میں بیچ دیا اس کو. 2 درہم آ گئے صحابی کے پاس. فرمایا یہ لو، جاؤ کلاڑی خرید کے لاؤ. یہ پوری حدیث سنیے گا غور سے. وہ کلاڑی خرید کے لائے. آپ نے دستے، وہ جو ہے نا دستہ، اس کلاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو. انہوں نے لکڑیاں کاٹی. فرمایا اس کو بیچو. بیچتے رہے. کچھ دنوں کے بعد آئے تو برتن بھی خرید لیا اور کچھ پیسے بچا بھی لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کا ایک امتی پیغمبر کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے. یعنی ہاتھ بھی کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ سید الانبیاء کے سامنے. عام مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کے سامنے؟ سید الانبیاء کے سامنے ہاتھ پھیلانا نبی کو پسند نہیں آیا. اب آپ مجھے بات بتاؤ، ہمارا کنٹری ایز اے کنٹری اور ایز اے اسلامک کنٹری جب IMF سے قرضہ مانگتا ہے جو کہ مسلم نہیں ہے، تو ہمارے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ایک شخص نہیں مانگ رہا، قوم مانگ رہی ہے. اور قوم بھی وہ جو اسلام کے نام پہ الگ ہوئی ہے. اور مانگ بھی کسی تہجد گزار پرہیزگار مسلمان سے نہیں، یا سعودی عرب سے نہیں، غیر مسلموں سے مانگ رہی ہے. تو کیا وہ نبی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے؟ ہمارے نبی نے ان صحابی کو ترقی کے راستے پہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ کہ بھائی فی الحال یہ ترقی پاسبل ہے کہ کلاڑی خرید کے لکڑیاں کاٹو. یہ تو ایک اشارہ ہے نا. پیغمبر کو 23 سال دیے گئے تو 23 سال میں آپ نے مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے ہیں. کیونکہ 23 سال میں کام قیامت تک کا دیا گیا ہے آپ کو، تو ظاہر ہے اس میں 23 سال میں چند اصول سمجھائے ہیں جس سے آگے مجتہدین علماء کرام وہ بڑے بڑے لاز اور اصول جو ہے نا امت کو بتائیں گے. تو اصول یہی ہے کہ جب ایک شخص کا بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند نہیں آیا تو ایک اسلامی مملکت کا غیر مسلموں کے سامنے ہر وقت کشکول لے کے کھڑے ہونا یہ کیسے پسند آئے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج موجود ہوتے تو وہ بھی چاہتے کہ پاکستان کیا کرے؟ ترقی کرے، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بھیکاری نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور اخلاق کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. جی ہونا جتنا چاہیے اتنے تانے ملتے نہیں ہیں. جس طرح سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں نا، کبھی ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں پہ بھی شرم آنی چاہیے کہ یار وہ جاپانی کوئی تانا دے دے وہیں سے آ رہے ہو، وہی والے ملک سے آ رہے ہو. تو ہم نے اپنے ملک کو بھکاری پن سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچانا ہے. تو جب قوم ترقی کرے گی تبھی تو ملک ترقی کرے گا نا. تو ایک انتہا وہ ہے مادہ پرستی، جس میں اخلاقیات صرف تھینک یو رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں. اخلاقیات ہیں بس تھینک یو، ہائے ہوئے بٹ ختم. کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بھائیوں کا، نہ بہنوں کا، نہ چچا کا، نہ خالہ کا. نکاح کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں اس سوسائٹی میں. کتنا اچھا ملک ہے یہاں پہ، لیکن سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے یار جاپانی بہت اچھے اخلاق، بہت آرگنائزڈ قوم ہے، ایسی خاندانی. جس قوم کے واش روم ایسے ہوں تو کچن کیسا ہوگا؟ خود سوچ لو یار، وہ خود کیسی قوم ہوگی. اتنا تمیز والے واش روم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے. یورپ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی تمیز والے نہیں ہوتے. اور وہاں بھی جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ تو پبلک ٹوائلٹ اتنے چمک رہے ہیں. تو اتنی آرگنائز قوم، مگر خودکشی بہت زیادہ ہوگی. سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے بھائی، اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اسٹریس ہے، تنہائی کھاتی ہے. ماں باپ بعض دفعہ مر جاتے ہیں اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. لاش بدبو آ رہی ہوتی جس سے گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مذہب سے بغاوت. تو ہمارے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کا طبقہ، مذہبی طبقہ، جو غلط سینس میں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، کیونکہ آج کل میرے الفاظ کو لوگ بہت پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا اسلام اصل سیکولرزم سے، اس کو پکڑ کے لوگ بیٹھ گئے سیکولرزم. میں بھائی سیکولرزم پہ تو 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے اس سینس میں سیکولر نہیں کہا. میں نے صرف ان سینس میں کہا کہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. ورنہ میرے تو صبح شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتے ہیں.
تو اب آپ مجھے بتاؤ، ایک انتہا تو وہ ہے بھائی کہ آپ کو ترقی سے روکا جا رہا ہے، آپ کو ایجوکیشن سے روکا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ایک انتہا وہ ہے جس کی طرف کفر جا چکا ہے کہ مذہب کو اپنی سوسائٹی سے، اللہ کو اپنی سوسائٹی سے بالکل نکال بھاگ کیا۔ تو اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، آپ یہاں ترقی کرنے کی پوری کوشش کریں، جو کہ کر رہے ہوں گے۔ یہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہاں بیکار آدمی کا گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہاں تو اچھے سے سس سے سس آدمی بھی آ کے ایکٹیو ہوگا تو کام چلے گا، ورنہ یہاں پڑا نہیں رہ سکتا، کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا، وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں تو آپ یہاں آ کے آپ کے اندر ایکوریسی پیدا ہو گئی ہے۔ میں جب پاکستان میں بیان کرتا ہوں تو سستی پہ الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے مجھے، میں نے کہا پہلے سستی تو دور کرو ان کی، اس کے بعد پھر آگے مذہب سکھائیں گے نا۔ یہاں کام آسان ہے، آدھا کام یہاں پہلے سے ہوا ہوا ہے، لوگ چست ہیں، کما رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں، گھر میں بھیج بھی رہے ہیں۔ آدھا کام رہ گیا بھائی، مذہب سے بغاوت مت کرنا، ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ اس قوم کو آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں، کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کس کو لینا ہے؟ وہ آپ لوگے تو آپ ہم سے اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہاں کی رپورٹیں پتہ چل رہی ہیں، یہ جیپنیز کلمہ پڑھیں تو شاید ہم سے، شاید کیا یقینی طور پہ ہم سے اچھے ہوں گے۔ تو اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام میں، پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہاں آ کے نا کچھ لوگ بالکل ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جاپانی بالکل مذہب سے آزاد ہو کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں تراویحیں پڑھنے کی کیا ضرورت، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی کیا، ہمیں سر پہ ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت۔ ٹوپی مذہب میں لازم نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب بہت ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ ہمیں کیوں مذہب کو ہم کیوں فالو کریں۔ تو بھائی آپ کا پہلے ایمان اپنا مضبوط کرو۔ اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے، اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرضی کرتے پھرو، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلو گے دنیا میں بھی انتقام لے گا، آخرت میں بھی۔ اب آپ دیکھو نا دنیا میں ان قوموں سے کتنا بڑا انتقام ہے کہ اپنی ہی موت مرتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یورپ کے بارے میں پیش گوئی ہیں 2050 میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ کیوں ہوگا اسلام سب سے بڑا؟ کیا گورے سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بڑی وجہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ہوں گے ہی مسلمان زیادہ۔ میں اٹلی میں گیا، میں نے بنگلہ دیشی بہت دیکھے وہاں۔ ابھی یہاں ایک ہمارے پٹھان دوست ملے، 18 بہن بھائی۔ اچھا مجھے پہلے واقعہ سنا رہے ہیں کہ یہاں جاپانیوں کی اولاد نہیں ہوتی، ایک بچہ، بڑی مشکل 2 بچہ۔ میں نے کہا آپ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 18 بہن بھائی ہیں۔ میں نے کہا جاپانی نہیں چھوڑے گا بھائی تجھے، جاپانی تجھے نہیں چھوڑے گا۔